بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ زیادہ اوراد سے کسی کے دماغ میں خلل آنے لگتا ہے، وظائف چھوڑا دیتے ہیں۔ یہ فرض نہیں، صحت کے لیے کسی طبیب کی طرف رجوع کرو، علاج کراؤ، مقویات استعمال کرو، سیر و سیاحت کرو، احباب کو ملو تاکہ طبیعت میں انشراح ہو۔ ڈاکٹر 6 گھنٹے سونے کو کہے تم 8 گھنٹے سو۔ صرف شرعی حدود کو نہ توڑو، اعتدال سے چلو، 2-3 امور کا خیال رکھو، خلاف شریعت نفس کو ڈھیل نہ دو، کچھ وقت مقرر کر کے ذکر اللہ کرو، اس سے ایمان میں قوت آئے گی اور عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ حلال مال کچھ اپنے پاس رکھو، قلب غنی رہے گا، دل غنی رہے گا۔ تہذیب اخلاق کا درجہ ہمارے حضرت کے نزدیک وظائف سے بڑا ہوا تھا۔ یہ حضرت کا پورا ایک ملفوظ ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا، اور اس میں کئی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ بعض دفعہ زیادہ پڑھنے سے، زیادہ وظائف سے، زیادہ تسبیحات سے دماغ میں خشکی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ وظائف چھوڑوا دیتے تھے کہ بھی ابھی تسبیحات نہ کرو۔ بعض دفعہ انسان جب زیادہ معمولات کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی اعتدال سے پڑھنا چاہیے۔ تو جب زیادہ پڑھتے زبان چلتے چلتے دماغ میں خشکی آتی ہے جو کہ صحت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو تم وظائف کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، موقوف کر دو، کچھ دن تک نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ صحت کے لیے کسی طبیب یعنی کسی ڈاکٹر سے علاج کرو، اور دماغ کو تقویت دینے والی غذائیں استعمال کرو، تھوڑا گھومو پھرو، لوگوں سے ملو، نیند کرو۔ یعنی ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اپنی جسمانی جسم جو اللہ کی نعمت ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ حکیم المدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ صحت مند مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والا تھوڑی سی عبادت کر کے تھک جائے گا، صحت مند ایمان والا جلدی نہیں تھکے گا۔ تو حضرت کے ہاں یہ اس کا بڑا معمول تھا کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھو، دماغ کو تقویت دینے والی غذاؤں کا استعمال کرو، اور سیر و تفریح بھی کرو۔ مستقل انسان ایک گھر میں ایک کمرے میں بند رہے تو دماغ بند ہوتا ہے، سیر و تفریح بھی کرو جائز طریقے سے، لوگوں سے ملاقات بھی کرو، اور نیند کا خیال کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کم از کم 6 سے 8 گھنٹے نیند کرو، یہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو لے کر تھوڑا سا باہر نکل جانا، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ غلط جگہوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ ہم بچوں کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں سے بچوں کی عادت بگڑتی ہو، اخلاق بگڑتے ہوں، ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اب مثال ہے کسی اچھی جگہ لے گئے، گھاس میں لے گئے بچے کھیلنے، لیکن کسی غلط ماحول میں لے گئے بچے کوئی چیز دیکھنے کی، غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو اس میں نہیں۔ تو سیر و تفریح ضروری ہے، اس سے اس کا صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں سے ملاقات بھی ہونی چاہیے، یعنی اکیلے رہنا، بالکل الگ تھلگ رہنا، بالکل ہی کسی سے نہ ملنا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔
ہنسنا بولنا بھی چاہیے، ہنسنا بولنا بھی چاہیے، ملاقاتیں بھی کرنی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ باتیں بھی کرنی چاہیے، نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا یہ تو ساری چیزیں صحت کے لیے ہیں۔ اب کیا ہے، اس بات کا بس خیال رکھو کہ شرعی حدود نہ ٹوٹیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو، جائز کام جائز طریقے سے کرتے رہو جتنے کرنے ہیں، لیکن شرعی حدود نہ ٹوٹیں۔ اب یہ نہ ہو کہ سیر و تفریح کے لیے نکلے نماز چھوڑ دی، سیر و تفریح کے لیے نکلے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ شرعی حدود نہ ٹوٹیں، اعتدال سے چلو۔ پھر حضرت نے فرمایا چند چیزوں کا خیال کرو، خلاف شریعت اپنے آپ کو ڈھیل نہ دو، یعنی اپنے مزاج کو ہم اس بات کا عادی بنائیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہمیں پسند نہ ہو۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ مزاج اور طبیعت ایسی، عادت ایسی بن جائے کہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے، جو کام شریعت اور جو ہمارے شریعت یعنی قرآن و حدیث سے جو شریعت بنی ہے، طریقہ بنا ہے، جو چیز اس میں ممنوع ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا عادی بنانا۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا کچھ وقت مقرر کر کے ذکر اللہ کرا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو۔ فرمایا کہ اس سے ایمان میں قوت آئے گی، اس سے ایمان یعنی ایمان کو تقویت دینے والی چیز، ایمان میں بہار لانے والی چیز، کیونکہ جب ایمان میں بہار آئے گی تو عبادت کا ذوق بڑھے گا، یہ پکی بات ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں ذکر کرو گے اس سے ایمان میں تقویت آئے گی، اور جب ایمان میں تقویت آئے گی، ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی تو عبادت کا ذوق ملے گا، عبادت کا شوق ملے گا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بسا اوقات عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو ہمارے ایمان میں قوت نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جس سے ہماری عبادت کا ذوق بڑھے، اور دوسرا گناہ ہے، دوسری چیز گناہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اس گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ عبادت کی لذت سب سے پہلے چھنتی ہے، گناہ کی سزا سب سے پہلی سزا کہ عبادت کی لذت سے محروم، عبادت کی توفیق سے محروم، عبادت کے شوق سے محروم۔ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ اور بہت سارے نقصانات گناہ کے معلوم چلتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ زندگی کی برکت چلی گئی، روزی کی برکت چلی گئی، چہرے کا نور چلے گیا، چہرے کا نور چلے گیا، اور دل کا سکون چلے گیا، لوگوں کے دلوں سے محبت کم ہو گئی، یہ بھی ہے، لوگوں کے دلوں سے محبت کم ہو گئی۔ یہ سارے گناہوں کے نقصانات ہیں۔ اور جب انسان گناہوں سے بچے اور کچھ اعمال اذکار کا اہتمام کر لے تو عبادت کی لذت بھی ملتی ہے، عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے، چہرے کا نور بھی ملتا ہے، دل کا سکون بھی ملتا ہے، روزی کی برکت بھی ملتی ہے، زندگی کی برکت بھی ملتی ہے، زندگی کی برکت بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس بات کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ذکر اللہ کچھ وقت نکال کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ مجلس کے اختتام پر ذکر کرتے ہیں، یہ تو ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے مجلس، اس کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ذکر بیٹھ کے کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، اس تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے کچھ دن تو عادت ڈالنے پڑے گی، پھر عادت سے کیا ہوگا کہ یہ ذکر ہمارے لیے ایمان بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا،
یہ ذکر ایمان بڑھے گا، اس سے عبادت کی لذت بڑھے گی. تو حضرت فرما رہے ہیں جو چند چیزیں حضرت نے ذکر فرمائی ہیں آخر میں، وہ کہ چند باتوں کا خیال کر لو، 2-3 باتیں ان کا خیال رکھو کہ خلاف شریعت کوئی کام نہ کرو، کچھ وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کرو، اس سے ایمان میں قوت آئے گی، عبادت کا ذوق ملے گا. اور اگلی چیز یہ فرمائی کہ حلال مال کچھ پاس رکھو، اس سے دل مستغنی رہے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب انسان کے پاس اپنا کچھ ہو تھوڑا بہت بھی، تو اس کی نظر دوسری طرف نہیں جاتی، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے پیسہ. اور جب انسان بالکل خالی ہو، کچھ بھی نہ ہو پیسے میں سے، پھر وہ دوسروں کی مال پر نظر ڈالتا ہے اور بے چین رہتا ہے کہ کچھ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ ہو گیا تو پیسے کیسے لاؤں گا. تو حضرت فرمانے کہ حلال مال یعنی پاکیزہ مال کچھ اپنے پاس رکھو، سنبھال کر رکھو، اس سے دل میں استغنائیت رہے گی، لوگوں کے مال پر نظر نہیں جائے گی. یہ ہونا چاہیے. یہ بھی عقل مندی ہے، سمجھداری ہے کہ انسان اپنے گھر کے اخراجات اس طرح چلائے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس محفوظ بھی ہو، بچت بھی ہو، کچھ نہ کچھ بچت بھی ہو، کہ برے وقت میں اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑے تو پیسے موجود ہوں. پیسے موجود ہوں. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، آج کل کی مہنگائی کے دور میں بچتا کچھ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے فضول خرچی کرنے کا، وہ بچاتے کچھ نہیں ہے. ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے. اکابرین اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے. کچھ صدقے کے لیے رکھ دیے، صدقہ نکال دیا، کچھ گھر کے اخراجات میں ڈال دیے، کچھ مہمانوں کے لیے رکھ لی کہ کوئی مہمان آ گیا اس کے لیے، اور کچھ جمع پونجی کر دی کہ کام ہوگا کسی وقت میں کام آئیں گے. یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت فرما رہے ہیں حلال مال پاس رکھو، قلب غنی رہے گا. آخر میں فرمایا تہذیب اخلاق کا درجہ ہمارے حضرت کے نزدیک وظائف سے بڑا ہوا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تہذیب اخلاق کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، بہت زیادہ. یہ ایک آدمی وظائف بہت کرتا ہے، اذکار تسبیحات بہت کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کا لوگوں سے برتاؤ اچھا نہیں ہے. حضرت کہتے تھے کہ اس کے وظائف اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. حضرت کی خانقاہ میں سب سے زیادہ اس پر پکڑ ہوتی تھی کہ بھائی اپنے اخلاق، معاملات، برتاؤ لوگوں کے ساتھ درست کرو، اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دو. اس کا بڑا اہتمام تھا، اور حضرت اس کا اہتمام وظائف سے زیادہ کرواتے تھے. کہ ایک آدمی جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ بہت عبادت گزار ہے لیکن بد اخلاق ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا جہنمی ہے، جبکہ بہت عبادت گزار ہے. تو کیا معلوم چلا کہ بد اخلاقی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا، اب عبادت کے ساتھ بھی انسان نہیں بچ سکا بد اخلاقی کی وجہ سے. اس لیے حضرت کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ وظائف سے زیادہ حضرت کہتے رہے اپنے اخلاق درست کرو. ایک جگہ حضرت نے فرمایا میرے نزدیک طریق کا حاصل یہ ہے، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، سلوک جس کو کہتے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر رہے ہیں، فرمایا کہ میرے نزدیک طریق کا حاصل، اس راستے کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی کو ہمارے ہاتھ یا زبان سے ذرا برابر بھی ناگواری نہ ہو. یعنی حضرت پورے طریق کا خلاصہ، شریعت کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو.
کامل ایمان والا، کامل مومن وہ ہے، یہ نہیں کہ جس کی عبادتیں بہت اچھی ہوں، عبادتیں اپنی جگہ، اگر اس کے پاس بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، اخلاق اچھے نہیں تھے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالیں اور دیکھتے رہیں کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح زندگی گزاریں، گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں، خیال کریں، دوست احباب کا بھی لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، اور راستے چلتے بھی ہر ایک مسلمانوں کا خیال کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حضرت کی کچھ باتیں تھیں۔